مجمع کافی ہے سلوات پر نازم عبادت ہے، سلوات رل کے اونچی آواز نال پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و بہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا صدقہ، میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم آخری دعا منگوا رہا ہوں۔ یہ قوم بام شیعہ بام سنی بیٹھے ہوئے، اس وقت کی دعا ہے، اس دور کی دعا ہے، دعا بھی آخری منگوا رہا ہوں وقت کی کیونکہ آج کم ہے۔ آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا اور اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز میں۔ اجازت ہے آپ کی نوکری شروع کی جائے۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے۔ بس نوکری شروع کر دی، لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، نوکری شروع کر دی۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے۔ محترم ساؤنڈ والے بھائی جان معمولی ایک کو ہلکی جی کٹا دے گا، ایک کو ہلکی جی کٹا دے گا۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے۔ عام طور پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نگینہ ہوتا ہے وہ انگوٹھی میں جڑا ہوتا ہے۔ دوسرے مصرے پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا کربلا کا سپاہی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا مصرع آپ نے سمجھ لیا تو میری نوکری کا مقصد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نگینے اکثر آپ نے انگوٹھی میں جڑے ہوئے دیکھتے ہیں، ذرا دوسرے مصرع میں وزن کرنا، میں بات کس بادشاہ کی کر رہا ہوں۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ تو میں صدقے بن جاؤں، جی 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 میں صدقے بن جاؤں، جی 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 میں صدقے بن جاؤں، یا علی یا علی۔ یہ نگینہ بولے کرو یار جوان برا ذکر حسین بولے کرو۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے۔ گورو ٹور کے مجلس جا وینا ذاکر دمو دے دیرانا ملک فائدہ ہے اس گل دا۔ 34-70 دا وزن کرے میں آکھنا کہ جانا بندہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شہزادہ علی اصغر بابو الہوائج ہیں اس کا نوکر بیٹھا ہو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، صرف اتنی کوشش کس دی کہ تو یہ بات سمجھا سکوں۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا۔ سر چا اگلی گل دا وزن کر، جڑے جڑے جوان میرا بیٹھو۔ انکل جی حسین اپنے اصغر کو میدان میں لے کے گئے، اصغر نے کلام کیا۔ جب اصغر 9 لاکھ کے سامنے بولا نا، انکل کو اتنی ہیبت تھی اصغر کے لہجے میں۔ اس وقت اصغر میدان میں بول رہا تھا، خیمے میں ایک بات ہو گئی۔ اکبر کی ماں چلتی جلدی آ گئی اصغر کی ماں کے پاس، اور اصغر کی ماں نے ایک بات کی ہے، دل میرا بڑا ہے تجھے چوتھا مصرع سمجھا سکوں۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ اور ام لیلہ نے عقیدت سے کہا، ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے۔ تو میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ چنگیا محمد پتر ہاتھ سے ہائے علی۔ یہ نگینہ گھٹاؤ تھوڑی اور گھٹاؤ، آواز بتاؤ، نیکو گھٹاؤ کون صاحب۔ یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے۔ اور انکل جی بات کا وزن تو کریں، ہے تو 6 مہینے کا سپاہی مگر عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ اور ہر بندے کی کس کی اتنی بھی ساتھ ہے کہ کون ان باتوں کو سنے۔ ام لیلہ بھائی جان میں واسطے یار فیس بک تو بند کرو کر مالے ہوں۔ ام لیلہ نے عقیدت سے کہا، ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے۔ کیا کمال ماحول ہے یار، تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے، تیرا اصغر میرے اکبر۔ دل میرا بڑا ہے کہ تو گلاں سمجھائیے میں تو نظم اتھائی شروع کر دے سا جسے مجمع معیار سے آ گیا۔ ام لیلہ نے عقیدت سے کہا، ام رباب
تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے، نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، میری نیت بڑی ہے انشاءاللہ تنگالم سمجھا سکا جو میرا دل ہے۔ ام لیلہ نے عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے، حالت کیا ہے؟ اصغر کو میدان میں تیر لگا، اصغر مسکرانا شروع ہو گیا۔ میں خیالات کی دنیا میں گیا، میں نے اصغر کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا شہنشاہ بادشاہ علی اصغر برا مت منائیے گا، میں پاکستان میں آپ کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، جب فہرست بنتی ہے پاکستان میں شیعہ ذاکر کی مولا شہزادہ علی اصغر شہنشاہ بادشاہ اس میں سب سے چھوٹا آخری ایک مٹا ہوا نام علی عباس عسکری آتا ہے، مولا برا مت منائیے گا، فطرت کا تقاضا ہے کہ تیر لگنے کے بعد آپ کو رونا چاہیے، آپ تیر لگنے کے بعد مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ تیر لگنے کے بعد 6 مہینے کا علی تھا، تیر لگنے کے بعد مسکرا پڑا، پھر وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا مولا آپ تیر لگنے کے بعد مسکرائے کیوں ہیں؟ فطرت کا تقاضا ہے آپ کا رونا بنتا ہے۔ میں نے کہا اوپر سے اصغر بولے عباس تو نے انصاف نہیں کیا، تنام عینی ولا ینام قلبی، آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کہیں سوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں، تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا اصغر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے، او میں صدقے اللہ نہ او میں صدقے او میں صدقے آئے علی، جی میں صدقے تیر کھا کے مسکرا کے، اچھا تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا اصغر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں، ہم ہیں اولاد علی میدان میں، او میں صدقے بن جا، ہم ہیں اولاد علی، انشاءاللہ میرے کو ویلا ہو گیا، ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے، پتن کیڑے کیڑے فضائل میں ٹپائی ہونا، ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں، صرف نتیجہ تمہیں سلام کروں، ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں۔ میدان میں لے کے جانے سے پہلے حسین نے ایک بار تنہائی میں اپنے اصغر کو اٹھایا، اصغر کا منہ چوما، مسکرا کے فرماتے ہیں اصغر میدان میں تمہیں لے تو جاؤں، کیا تم میدان میں جا کے بولو گے آئیو میں صدقے بن جاؤں؟ یار اس گھر میں 6 مہینے کا بھی علی ہے، اس 6 مہینے کے علی کا جذبہ دیکھنا، جہاں حبیب جیسے بزرگ صحابی حسین کے سپاہیوں وہاں 6 مہینے کے علی کا جذبہ دیکھنا، خون تو وہی تھا نا۔ اصغر میں تجھے میدان میں لے تو جاؤں، قرآن دی سمو بندہ لنگر برباد کرے سی جڑا سن کے سمجھ کے بعد چپ تھی گیا، اصغر تو میدان میں بولے گا؟ خدا کی قسم شہزادہ علی اصغر نے چوتھے مصرے میں جملہ کہا کہ قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے، اصغر نے مسکرا کے کہا بابا مجھے، سر اٹھایا حسین کی گود میں اس وقت کے علی نے، مسکرا کے فرماتے ہیں بابا مجھے لے تو جائیں، بابا میں عام بچہ نہیں، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں، او میں صدقے بجا جی یار جذبہ تو ایک نہ سکتا، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو، اکبر سے نہ لوں داد تو، حالت کچھ ایسی ہوگی ہے، زیادہ دن گزر گئے ہیں، تھوڑے رہ گئے ہیں، 2 دن مزید تمہیں سلام کرنا ہے، حالت میں نے یہی کوشش کی ہے کہ روز معیار بڑھاتا جا رہا ہوں، تم روز میرے معیار پہ آتے جا رہے ہو، دل میرے بڑے کہ 6 مصرے پہ یادگار ماحول بن جائے جو میں بنانا چاہ رہا ہوں۔ اصغر نے کہا بابا مجھے لے جائے، میں عام بچہ نہیں، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا من میں ایک ترکڑ دی سرچا گل دا بدن کر، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں، بابا مجھے لے جائیں اکبر سے نہ لوں داد تو، بابا مجھے پہچانے اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں۔ حسین نے کہا کیا مطلب؟ اصغر نے کہا بابا مجھے میدان لے جائیں، میں عام بچہ نہیں، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی، او میں صدقے جی او میں صدقے بننا جی میں صدقے بننا، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے۔ اللہ کا پیغامبر تھا محمد کے بعد علی کے بعد حسن کے بعد حسین، خدا کی قسم انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا، جو کربلا میں کھڑے ہو کے توحید سے لے کے نبوت امامت تک کی نصرت کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی نصرت کرے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ حسین نے کہا چل میں تجھے اپنے ساتھ میدان میں لے کے جاتا ہوں، تو بولے گا؟ اصغر نے کہا بابا مجھے لے جائیں، میں عام بچہ نہیں، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔
لمحے مجھے دے دو. جوان بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہو, یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, میرا جملہ ضائع نہ کرنا. حسین اپنے اصغر کو میدان میں لے کے آ گئے, ہاتھوں میں بلند کیا 10 لاکھ کے سامنے, فرمایا اصغر بول. اصغر کے چہرے پہ جلال آیا. 10 لاکھ کی طرف دیکھا 6 مہینے کی علی نے. 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں, ہو کوفیو, ہو شامیوں, ہمیں پہچانو کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے, احسان کیا صورت انسان میں آئے. ہمیں پہچانو آیات کی صورت کبھی قرآن میں آئے, اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے, اسلام سکھانے اے جھولی چاہی کھڑا. قبر کی رات تک اس بندے کا لیے باس عسکری پہ احسان ہوگا جسے 6واں مصرع سمجھ آئے اور بولا میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اصغر نے کہا ہمیں پہچانو کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے, احسان کیا صورت انسان میں آئے, آیات کی صورت کبھی قرآن. بھائی جان میں 6واں مصرع پڑھ رہا ہوں اور جس دن سے شعر سن رہے ہو بات مزے کی لگے تو اگلی بات کو اتنی قیمت دینا جتنی میری مطلوب ہے. کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے, احسان کیا صورت انسان میں آئے, آیات کی صورت کبھی قرآن میں آئے, اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے, اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے, اسلام سکھانے تمہیں. نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا, میں ڈردا کھلوتا انشاءاللہ ہر بندن گال سمجھ آ ونجے. اصغر نے کہا ہمیں پہچانو اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے. سامنے سے کوئی فوجی بولا یہ کیا بات ہو گئی؟ حسین 6 مہینے کا بچہ اٹھا کے لے آیا, بچوں کی جگہ میدان میں ہوتی ہے. اصغر نے کہا خبردار بکواس بند کر, اسلام سکھا. بہادری بھی کیا ہے علی دے علی نواز سے پوترے دی. اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے, او کوفیو, او شامیوں, مجھے پہچانو. سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے. او میں صدقے, جی 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 میں صدقے ہونا. سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے. آخری 6 مصرے یا علی مدد راضی رہنا. سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے. بسم اللہ, بڑی مہربانی. جڑے اندھ پہ ہو اللہ دے ناتے باندھے بندو تشریف رکھی ونجو. سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے. آخری 6 مصرے راضی رہنا. ذات باقی, انشاءاللہ کل ملاقات باقی. سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے, میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے. حسین نے کہا اصغر بول, 10 لاکھ کے سامنے تو آ ہی گیا ہے. علی اصغر دے نوکر میرے سامنے بیٹھے ہو جتے جتے بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. نیت میری صرف اتنی ہے کہ کس طریقے 6واں مصرع پہلے سے لے کے 6 مصرع تو یہ آخری سمجھا سکوں, نچوڑ نتیجہ رزلٹ دے کے بھائی جان میں دبیا. محترم ناظرین پر صرف علم واسطے اصغر نے بات کر کے قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے. میں عباس کا خطبہ نہیں پڑھا, میں اکبر کا خطبہ نہیں پڑھا, میں قاسم کا خطبہ نہیں پڑھا, میں جون کا خطبہ نہیں پڑھا, میں حبیب کا خطاب نہیں پڑھا, میں 6 مہینے کے اصغر کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. اپنا اپنا پھیپھڑا سنبھال, اپنا اپنا پتا تھام, طبیعت پہ جبر کر, تو نے نہیں بولنا. اصغر کا نوکر ہے, بات سمجھ آ جائے, بات تیرے ذہن میں آ جائے, بات تیرے دل میں آ جائے, کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے. میں نے اصغر سے خیرات نہیں مانگی, بات ہی نہ سمجھا سکوں, تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. حسین نے کہا اصغر بول. ممبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہوں نہیں پتا اس جوان کو اردو کس بلا کا نام ہے. بھائی جان جو بات کو سنے گا سمجھے گا پھر میری بات کو ضائع کر دے گا. حسین نے کہا اصغر بول. حالتاً میں گل سمجھا سکا. اصغر جلال میں آگے فرماتے ہیں, ہو کوفیو, ہو شامیوں, ہمیں پہچانو, ہم خلق ہوئے, ہم نے کیا خلق یہ جینا, ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ, کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ, معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبھینا. حسین کا ذاکر سمجھنا یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ 6ویں مصرع پہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے. جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے, اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں. ہم خلق ہوئے, ہم نے کیا خلق یہ جینا, ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ, کہتے ہو جس سے رزق وہ ہے اپنا پسی. اصغر نے بات کیا کہ قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے. آپ نے مجھ میں نہ کہا اتنی قیمتیں جتنی میری مطلوب ہے. او کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ, معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبھینا. فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی, دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو, او کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے ہو. میں صدقے, جی 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 ہو تیری جوانی سلامت ہو. جی میں صدقے, میں صدقے. اچھا چلو چلو ٹھیک ہے جناب. اچھا جیڑے بڑی مہربانی سر.
ہوں پتہ نہیں گل کہڑے پاسے نکل ونجے ہوں ایک منٹ لمحے واسطے سر چاہ لو ایڈی خوبصورت داد دیتی نے ایڈی خوبصورت دعا دیتی نے میں بالکل نہ ہی پڑھنا میں اندر ہی مصائب والے پاسے پیا تے ہوں میں تواڈے آکھے تے پڑھدا پیا ناراض ہی نہ ہویا پیا ویکھدا ہی تہاں زندگی وچ پہلی واری پیا تواڈی چھیڑخانی تے پڑھدا پیا بندہ کوئی چپ ہو گیا ہو تواڈی میری لڑائی ویسی کیونکہ محنت میری بڑی بڑی ہے دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے ہو اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے یہ سلام نہیں چھیڑا پڑھنے لگا تھا پھر بھی نہیں پڑھا سیدھا نظم کی طرف آ گیا سلام کے 2 شعر پڑھوں اور یہ میرے بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے خدا کی قسم میں شہزادہ علی اصغر بادشاہ کے جشن میرے حصے کے دوسرے مصرے پہ ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ میں ان جوان بھراون دوجا مصرع سمجھا سکا سر چبے آئے شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے کر 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 یہ کافیہ ہے کر اگلا کافیہ کیا آئے گا ڈھونڈو 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 اللہ دا واسطہ نے میں تواڈے کتے پڑھدا پیا میری گل نہ ضائع ہو جائے جوان بھراون تکڑے تھی وے شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے کیسے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے تیرے مقدر دی گل ہے یار میں چھوڑ چلے آتا میں سلام پہ کرتا شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے کیسے انکل جی آپ منظر تو دیکھیں جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے لے کر نکلے سرور نکلے ایڈا وڈا مجمع خدا دی قسم سمندر میرے سامنے بیٹھے ہوئے کسے ایک بندے نہیں میری گل سمجھ آوے جے میں او قیمت دے دے دی جُتی میرا سلام ہے میرے اندر مطمئن ہوے سی گل ہی نہ سمجھا سکا تیرا اپنا مقدر ہے یار میرا اپنا نصیب ہے اپنی اپنی ونڈ ہوندی ہے شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے انکل جی آپ کو یاد ہوگا صفا اور مروہ کے درمیان بہت عرصہ پہلے کسی بچے نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں اور ایک چھوٹا سا چشمہ نکل آیا تھا دنیا نے وہ بات پکڑ لی اور لوگوں نے 6 مہینے کے اصغر کو پہچانا ہی نہیں شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے مجرم ہوگا وہ بندہ میرا جو چوتھا مصرع سن کے سمجھ کے پھر داد اپنے پاس رکھ گیا جیسے کعبے سے اس نے ایڑیاں رگڑی تو چشمہ نکلا اصغر کی کریمی تجھے بتاتا ہوں جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے او عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے یار ہاتھ ہے تو اچھے ہوئے علی اصغر نوکر میرے سامنے بیٹھے ہو دوویں ہاتھ اچھے آئے غریب جملے سننے نے شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبی ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے یہ اگر ایڑیاں رگڑے یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے ایک نبی کے بیٹے کا بتا دیا دوسری حالات کو میں بتا رہا ہوں یہ اگر ایڑیاں رگڑے اپنا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا معیار ہے بڑا سواد ہوتا پہ نوجوان براواں دی قیمت افزائی تے پڑھن دا انشاءاللہ اگلا مصرع ضائع نہ ہو جائے یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے ایک واقعہ میں نے بتا دیا دوسرا واقعہ نہیں بتا رہا ڈائریکٹ شعر پڑھوں جوانوں جتنا سمجھا اتنی مجھے قیمت دینا یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے یار اصغر کہتے کیسے ہیں سر اٹھا میری بات کا وزن کر میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر ہے جی میں کیوں نہیں یار تیرا ہاتھ کیوں نہیں اونچا ہوا کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات کہاں جھولے کا تکلم وہاں کہاں میدان کی بات کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے 5 دن کی نوکری کر چکا تھا انکل ساجد کے پاس میں ڈیلی آتا تھا بس تھوڑی سی بات چیت ہوتی تھی اور وہ اپنے راس یا اپنے نام ممبر دے آویں دعا فرمائیں دن اگلے دن جلو کل ملاقات ہو سی 6 محرم کو مجھے پتہ چلا ہے ان سے تھوڑی ڈسکشن ہوئی بیٹھ کے پتہ چلا چنگی بھلی علمی شخصیت کمال دا علم ہے انہاں کول چنگی گفتگو ان محفل دا بڑا مزہ آیا میں پرسوں پتہ چلیا کہ او کے ہن انہاں دے ذہن اس کے علم میں او کیا شین انکل ساجد نال میری پرسوں 6 محرم کل محفل ہوئی ہے تو میں پتہ چلیا بھی اوکے شاہین بعد میں آ کے پتہ چلا ہے خزانہ پھوٹ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہے پہلے کچھ اور سمجھتا تھا بعد میں کچھ اور سمجھتا ہوں اب اگلی بات کا وزن کیجئے گا بولنے میں تو یہ نہیں آتا اس زبان کو اردو سننا جو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں شام والوں نے جنہیں کئی روز پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نہیں جی او میں صدقے بننا جی میں صدقے بننا شام والوں نے جنہیں کئی روز پیاسا رکھا
آخری ایک مصرع، یا علی مدد، شام والوں نے جنہیں کئی روز پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے، لے کر نکلے، سرور نکلے، ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے، عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے، عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے، ساقی کوثر نکلے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اگلا قافیہ ڈھونڈیں، قافیہ کیا آ رہا ہے؟ بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے، اور عرش پہ جا کے یہ فطرس نے بتایا سب کو۔ حسین دنیا میں آیا، حسین دنیا میں آیا، فطرس زمین پہ آیا، فطرس کو حسین نے پردے دیے، وہ عرش پہ چلا گیا، باقی فرشتوں نے پوچھا فطرس تجھے پر کیسے ملے ہیں؟ کم از کم 3 سال کے بعد یہ مصرع پڑھوں، 3 سال حوصلہ نہیں پیدا ہوا، آج پڑھنے لگوں، چلو نہیں بولنے گے اور کی کر لیں گے، میرے طرف ہوتا گا لوگ ایسی اگر توں جانتا بات چلیے اصغر جانن۔ فطرس اوپر گیا، آسمان پہ فرشتوں نے پوچھا فطرس کیا حالات تھے؟ تو بیمار تھا، تجھے پر کیسے ملے ہیں؟ فطرس نے کہا مجھے ساری بات یاد، بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے، ساقی یہ کوثر نکلے۔ فطرس نے کہا ساری بات مجھے یاد ہی نہیں ہے، بس اتنی سی بات میں جانتا ہوں، عرش پہ جا کے یہ فطرس نے بتایا سب کو کیا، بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلا۔ جی میں صدقے بنا، او میں صدقے بنا، بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے، بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے۔ کربلا کے میدان میں بھائی جان ناظر ممبر صاحب بڑی داد دیندے آئے ہو، ہن چپ کر کے اگلا میرے تواڈے حوالے پہ کردا۔ حسین نے میں نے ویکھ حسین نے کربلا کے جڑا بندہ عقیدہ رکھدا ہن تے پڑھائی ایک پاسے، اے مصر ایک پاسے۔ حسین نے کربلا کے میں نے ویکھو حسین نے میں نے ویکھ یار، حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا اصغر اٹھایا، سامنے کوفی تھے، شامی تھے، 10 لاکھ کا لشکر تھا۔ حسین نے کہا او کوفیو، او شامیوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میں حسین اکیلا ہوں، تم 10 لاکھ ہو؟ میں نے ویکھ توجہ تھوڑی تقسیم نہ ہوئے، میں سلام پہ کرتا ہوں۔ حسین نے اصغر کو اٹھایا تھا، حسین نے کہا میں نے ویکھ، حسین نے کہا کوفیو، شامیوں، تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے کہ میں اکیلا ہوں، تم 10 لاکھ ہو، مجھے پہچانو۔ عرش پہ جا کے یہ فطرس نے اختیارات دیکھیے گا انکل جی، عرش پہ جا کے یہ فطرس نے بتایا سب کو، بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے۔ حسین نے کہا 9 لاکھ 10 لاکھ کوفیو شامیوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، قوم کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین، اب بھی چاہوں تو اسی ریت سے لشکر نکلے۔ چلو ٹھیک ہے، اس نہیں پڑھنا، اب بھی چاہوں تو اسی ریت سے لشکر نکلے۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ۔ یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، جڑے آئے رومن دی نیت نال پڑھا میں نے شہزادے کا فضائل ہے، اور پڑھنا بھی مجھے اسی شہزادے کا مصائب ہے، مگر ناظم ممبر صاحب نے کوئی ان کی ترتیب ہے یا آج سردار وسیم صاحب نے غالباً وہ مصائب پڑھنا ہوگا، کل پڑھنا ہے انہوں نے، میں شہادت نہ پہ پڑھدا، میں فکس ساڑی خیر ہے جڑا بعد بانیان دی ترتیب ہے اور ڈسٹرب نہ ہوئے، ایک اصول ہوندہ بھی انہاں پڑھنا وے تو میں نہ پہ پڑھدا، ہوں میں گل انہاں دی چھیڑ بیٹھا، شہزاد علی اصغر دا مضمون چھڑے وا، یہ میرے واسطے کا کام ہے کہ میں مضمون مصائب دا تبدیل نہیں کر سکتا، میں 2 تو 3 شعر صرف پڑھدا پیا علی اصغر بادشاہ دی غربت دے، میں اسے تے تو سلام کر ویسا، میں شہادت نہ پہ پڑھدا کیونکہ ساڑی خیر ہے بانیان دی ترتیب انہاں دا شیڈیول، سردار وسیم صاحب دا اپنا ایک شیڈیول ہے، انہاں کل مضمون پڑھنا مناسب نہیں لگتا، میں معذرت چاہنا گل چھیڑ بیٹھا تے میں 2 یا 3 شعر اسے تے تو سلام پہ کردا۔ یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، جڑے آئے ہو حسین دے اصغر رومن واسطے، صرف 3 شعر اسے اتنا تو سلام۔ یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں امام حسین پاک سرکار تواڈے پردے سلامت رکھن۔ اگلی بات کا تعلق ماں سے ہو سکتا ہے، ان مردوں سے نہیں ہو سکتا۔ شہید محسن نقوی نے کیا کیا کرم کر دیا، یہ مائیں جانتی ہیں، 6 مہینے سال کا بچہ ہو تو وہ ماں کے پاس سوتا ہے، اور شہید محسن نقوی نے کیا تصویر کھینچی، ماں چھوٹے بچے کو ساتھ سلانے کی عادی ہوتی ہے، اور جب اصغر دنیا سے چلا گیا
تو رباب کے حالات کیا تھے؟ وہ بندہ پتھر دبنے وا جڑا دوجے مصر تے نکی جی ہائے بھی نہیں کر سکتا. شہید محسن نقوی نے، سرکار محسن نے کیا کیا غضب کر دیا. وہ فرما گئے تھے اصغر کے دنیا کے جانے کے بعد یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال. وہ بندہ شیعہ ہے، او میں صدقے بننا، او میں صدقے بننا. وہ بندہ، میں شہادت نہیں پڑھنی نا، میں تو سلام دے گا. وہ بندہ شیعہ ہے جس نے اس صغیر کی غربت بھی ہائے بھی نہیں کرنی. او میں صدقے جی، اور تیری جوانی سلامت ہوئے، بزرگوں کا دی اولاد دے غم نہ دیکھو جی جی، تواڈی اکھاں دی خیر ہوئے، میں صدقے. یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے. او میں صدقے بن جاؤں، کروٹ رباب لیتی تھی، ہائے 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 ہائے، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے. ایڈا سونا ماحول بنائے نے، ترے شیراں دا وعدہ، ترائی میں پڑھنے، دو ایک میں پڑھ لیا، دو مصریاں دا، دو میں اور پڑھنے، میں تم سلام پہ کردا. مقتل کی دو شہادتیں مجھے اپنے ذہن کے لحاظ سے پڑھنی بھی مشکل لگتی ہیں، سننی بھی مشکل لگتی ہیں. ایک حسین کے 6 مہینے کے اصغر کی، ایک حسین کے 18 سال کے اکبر کی. پھر چامی اگلی کے مصرے دا وزن کریں، کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے. مصرع کس کا ہے مجھے نہیں پتا، واللہ با حسین، اللہ کی قسم ہے، حسین کی قسم ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ مصرع کس کا ہے. میں نے اپنے استاد محترم شہید ملت جعفریہ قبلہ و کعبہ علامہ ناصر شہید کی زبان سے سنا تھا. مالک ان کے درجات بلند فرمائیں. امام حسین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مصرع میں پڑھ دیتا ہوں، قیامت تک شیعہ قوم ماتم کر کر کے مر بھی جائے نا، اس مصرے کا حق نہیں ادا ہوتا. وہ فرماتے تھے صلح کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شے رکھ کے بھول جائے. او میں صدقے بننا، او بندہ بڑا امیر ہے انکل جی، جیسے ان گلاں تبھی نمازم کر رہے ہیں. او میں صدقے جی 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 میں صدقے بننا، جی میں صدقے بن جاؤں. صلح کے جی جی غیوری جا صدقے بن جاؤں. صلح کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شے رکھ کے بھول جائے. میں آخری 2 مصرے پڑھوں، اسی پہ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں. آج سردار وسیم بلوچ صاحب وفا کے پروردگار کا مصائب تمہیں سنائیں گے. میں یہ مضمون کل تمہیں سنا دوں گا. امام حسین پاک سرکار دی پاک کما توڑے ٹورائے قبول فرمامن. صرف 2 مصرے. بیٹے کو اٹھایا حسین نے، میدان میں لے کے جان لگے. میں نے ویک تسی میں نے ویکو، میں پہ پڑھدا کوئی نہیں. او آ گئے، میں اسی ٹائم ممبر چھوڑا تھا، آئے کو نہیں، تسی میرے والے پاسے ویکو. حسین نے اپنے بیٹے کو اٹھایا. امام حسین پاک سرکار کی عزت کی قسم ہے، بندہ پتھر دے بنے وا اسی جڑا ہائے بھی نہیں کر سکتے نے جملے تھے. حسین نے اپنے اصغر کو اٹھایا، حسین اپنے اصغر کو میدان لے کے جانے لگے. تو رو تیری مرضی، تو نہ رو تیری مرضی. میں بڑا مطمئن ذاکرہ شہزادہ علی اصغر دا. میں مصرع پڑھ کے لگا ویسا راتی بستر تے سمجھ لگیا، سوچی کہ میں آنکھ کے وے تو سنیا کے وے. حسین اپنے اصغر کو میدان لے کے جانے لگے. زینب عالیہ قریب آئیں، حسین نے جھولے سے اٹھایا اصغر کو. زینب نے روکے کہا حسین اصغر کو کہاں لے کے جاتے ہو؟ جوش ملی آبادی نے ایک جملہ کہا ہے، وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اصغر کی ماں سے معافی مانگے، باہمیں سید باہمیں امتی باہمیں شیعہ باہمیں سنی جڑا نہ ماتم کر سکے نہ ہائے کر سکے، او اصغر دی امت تو معافی مانگے. انکل جی مصرع سنیے گا. حسین نے اصغر کو اٹھایا. زینب نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زہرا کے لال نے روکے کہا زینب یہ دیکھو یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. اس جھولے میں جھولا ہے، یہ تابوت بنے گا. او میں صدقے عزتدار بیٹیاں کی تمہارا گریا